بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس رات وہ رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ پاک زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ وہ دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ پاک اتنی بڑی دنیا میں تم نے میرے لیے کوئی آسرا کوئی سہارا کیوں نہیں بنایا؟ کیا میں اتنی گنہگار ہوں جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ روتے روتے اس کی آنکھوں کا پانی بھی ختم ہو چکا تھا اور اب وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ محلے کے لوگوں کی کڑوی باتوں کا نشانہ بنتی بنتی وہ کب یہاں تک پہنچی تھی یہ خود اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کے قدم اس کو کہاں لے جا رہے ہیں یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر میں شاید اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ یہ ٹرین حیدرآباد جانے کے لیے اب تیار ہے۔ اس آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ خالی ہاتھ تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس ٹرین کی ٹکٹ خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے تک نہیں ہیں تو وہ اس ٹرین میں کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ اس نے تو کل رات سے کھانا تک نہیں کھایا تھا کہ اچانک کچھ فیملیز کا رش ٹرین میں چڑھتا دکھائی دیا اور وہ ان سب کے ساتھ ٹرین میں چڑھ گئی۔ جب وہ حیدرآباد پہنچ گئی تو ٹکٹ کے بدلے اس نے اپنے سونے کی چوڑیاں ان کو اتار کر دے دیں۔ ٹرین سے اترنے کے بعد اس نے دیکھا کہ سب لوگوں کے رشتہ دار اور ان کی فیملیز ان کے لیے پہلے سے ہی انتظار میں تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ غمزدہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جنہیں وہ ادھر ادھر دیکھ کر فوراً ہی صاف کرنے لگی۔ اور اب وہ سوچنے لگی کہ کس طرف جایا جائے جب سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنی اپنی منزل کی طرف اور وہ وہاں پر اکیلی رہ جاتی ہے۔ تب ایک عورت جو وہاں پر جھاڑو لگا رہی تھی اس کے ہی پاس آتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو بیٹا؟ تمہیں کہاں جانا ہے؟ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ تو وہ جواب دیتی ہے، میرا نام انیلا ہے، میں کراچی سے آئی ہوں، اب مہربانی کر کے مجھے کسی دارالامان کا ایڈریس بتا دیں، مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تو وہ عورت اسے کہتی ہے، بیٹا کیا تم لاوارث ہو؟ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو صرف وہی لوگ جاتے ہیں، پر تم تو مجھے دیکھنے میں کسی اچھے گھرانے سے اور خاندانی لڑکی لگتی ہو، تمہیں بھلا دارالامان جانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ اور انیلا کہنے لگتی ہے، جی ہاں آپ صحیح سمجھ رہی ہیں، میں بھی کسی اچھے گھرانے کی خاندانی لڑکی ہوں، پر جب قسمت کی بازی پلٹتی ہے تو سب سے پہلے خاندان، رشتہ دار اور گھر والے ہی رخ موڑ لیتے ہیں۔ پھر وہ عورت انیلا سے کہتی ہے، بیٹا میں کسی دارالامان کے بارے میں تو نہیں جانتی، میں خود یہاں پر جھاڑو لگانے کی نوکری کرتی ہوں اور یہاں ریلوے اسٹیشن کے پاس ہی میرا ایک چھوٹا سا کچا گھر ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میں اکیلی رہتی ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو۔ اور انیلا سوچنے لگتی ہے کہ ان کے ساتھ جانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، شاید یہ عورت اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے بھیجی گئی ایک مدد کے طور پر آئی ہے، اور ایسا وقت جو اب مجھ پر چل رہا ہے اس وقت میں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر جانا ہی ٹھیک رہے گا۔ اور وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ عورت انیلا کو کھانا کھلاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تم آرام کر لو، بہت ہی تھکی ہوئی نظر آ رہی ہو، تم جتنے دن چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو، میری بھی کوئی اولاد نہیں ہے اور تم میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہو۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے جاتے ہیں اور انیلا کو یہاں پر 1 مہینہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ عورت دن کو اپنے کام پر چلی جاتی ہے اور شام کو واپس آتی۔ ایک دن جب وہ عورت گھر پر نہیں ہوتی اور انیلا اکیلی ہوتی ہے تو ایک پڑوس کا بچہ اس عورت کے پاس کسی کام کے لیے آتا ہے اور انیلا اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ تو وہ بچہ ہنس کر کہنے لگتا ہے کہ ہمارے محلے کا کوئی بھی بچہ نہیں پڑھتا، اسکول ہمارے گھر سے کافی دور ہے اور ہمارے ماں باپ کو ہمیں پڑھانے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب وہ بچہ چلا جاتا ہے تو انیلا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ وقت کتنا آگے نکل چکا ہے، اس دور میں بھی لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے اور ایسی سوچ رکھتے ہیں، اور وہ سوچنے لگ جاتی ہے کیونکہ میں تو فارغ ہی بیٹھی ہوں، کیوں نہ یہاں کے بچوں کو میں ٹیوشن پڑھاؤں، اور وہ اس گھر کی مالک عورت سے اجازت لے کر کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح اس کا وقت کافی اچھا گزرنے لگتا ہے۔ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد انیلا کے پاس بہت سارے بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تقریباً محلے کے سارے بچے انیلا کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں۔ ٹیوشن کے پیسوں سے انیلا اس عورت کے گھر کے حالات کافی سدھار دیتی ہے، وہ ہر ضروری سامان خرید لیتی ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس عورت اور انیلا کو دیکھ کر یہ ہرگز نہیں لگتا کہ یہ ماں بیٹی نہیں ہے یا ان کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے آپس میں، جو بھی ان دونوں کو ساتھ میں دیکھتا وہ ماں بیٹی ہی سمجھتا تھا، کیونکہ وہ عورت اب بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو انیلا دل و جان سے اس عورت کی خدمت کرتی تھی جس طرح ایک بیٹی اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے، اور بدلے میں بہت ساری دعائیں لیتی تھی، اور اصل میں ایسا ہی تھا کہ ایک بے اولاد عورت کو ایک اولاد جیسی نعمت مل گئی تھی انیلا کی صورت میں، اور ایک بے سہارا لڑکی کو رہنے کے لیے چھت اور اس عورت کے روپ میں ایک ماں مل گئی تھی۔ اور اب تو انیلا کا ٹیوشن کا کام بھی اتنا اچھا چل رہا تھا کہ اس عورت کو اب جھاڑو لگانے والا کام بھی انیلا نے چھڑوا دیا تھا، کیونکہ گھر کافی چھوٹا تھا، اس لیے انیلا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب کوئی مکان یا کوئی ایسی جگہ رینٹ پر لے کر وہ ٹیوشن سینٹر بنائے گی، جس پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا پلاٹ کرائے پر لے لیا تھا اور اس پر کام کروانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے وہاں پر ایک بڑا سا ہال بنوایا تھا جہاں پر سب بچوں کی مدد سے کرسیاں اور ٹیبل رکھے تھے۔
اب باقی جو کام بچا تھا وہ تھا ٹیوشن سینٹر کے باہر بورڈ لگوانے کا، اور انیلا نے سب بچوں کو بولا تھا کہ آپ سب میں سے کوئی ایک یہ کام اپنے گھر والوں سے مجھے کروا دے گا، جس کے بدلے میں وہ انہیں پیسے دے گی، کیونکہ اس شہر میں اس کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ انیلا نے اپنا نام، ٹیوشن سینٹر کا ایڈریس اور ٹیوشن سینٹر کے لیے جو موبائل لیا تھا اس کا نمبر ایک کاغذ پر لکھ کر ایک بچے کو دیا، جس نے انیلا کو کہا تھا کہ وہ اپنی چاچو سے یہ کام کروائیں گے جو کہ شہر میں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اور اس دن انیلا بہت ہی خوش اور بے فکر ہو کر گھر جا کر یہ ساری بات اس عورت کو بتا رہی تھی جس کے گھر میں وہ رہتی تھی۔ انیلا اس کے ساتھ باتوں میں مصروف بیٹھی تھی کہ اچانک فون بجتا ہے اور انیلا فون ریسیو کر کے کہتی ہے، السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ تو آگے سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام، میرا نام دانیال ہے اور آپ انیلا بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، میں انیلا بات کر رہی ہوں، بتائیے کیا کام ہے آپ کو؟ اور انیلا جواب دیتی ہے، آپ نے جو بورڈ بنوانے کے لیے میرے بھتیجے علی کو کام سونپا تھا، میرے لیے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ خود لینے آئیں گی یا میں اسی ایڈریس پر جو کہ آپ نے کاپی پر لکھ کر بھیجا تھا اس نمبر کے ساتھ اس پر لے کر آؤں؟ انیلا کہتی ہے، میں خود تو نہیں آ سکتی، آپ کی بہت ہی مہربانی ہوگی اگر آپ یہ بورڈ مجھے میرے سینٹر تک پہنچا دیں۔ دانیال کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کو دیکھتا ہوں، اگر میں بھجوا سکا تو کسی کے ہاتھوں بھجوا دوں گا، ورنہ شام کو میں گھر آتے ہوئے آپ کو یہ بورڈ آپ کے سینٹر تک پہنچا کے دوں گا۔ شام کو انیلا اپنے ٹیوشن سینٹر کی ڈیکوریشن میں مصروف کھڑی ہوتی ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جیسے ہی انیلا دروازے پر جاتی ہے تو وہاں پر دانیال بورڈ ہاتھ میں لیے کھڑا ہوتا ہے۔ دانیال انیلا کی طرف بغیر دیکھے پوچھتا ہے، میڈم بورڈ کہاں پر رکھنا ہے؟ تو انیلا اسے بتاتی ہے کہ یہیں پر میز پر رکھ دو، میں خود یہاں سے اٹھا کر صبح کسی کے ہاتھ لگوا دوں گی، باہر دیوار پر۔ دانیال بورڈ میز پر رکھ کر جیسے ہی واپس پلٹتا ہے تو وہ انیلا کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ انیلا یہ بات نوٹ کر چکی ہوتی ہے، وہ جب اس کی طرف دیکھتی ہے تو دانیال نظریں چرا لیتا ہے۔ دانیال کمرے سے باہر جاتے جاتے انیلا کو کہتا ہے کہ آپ ٹینشن نہ لو، میں کل صبح ڈیوٹی پر جاتے ہوئے پہلے آپ کو یہ بورڈ لگا کر دوں گا، پھر ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا۔ اور انیلا دانیال کا شکریہ ادا کرتی ہے تو دانیال کہتا ہے، شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمارے محلے میں اتنا اچھا کام سر انجام دیا ہے، میں تو خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن میرے حالات اور میرے گھر کی کچھ ذمہ داریوں نے مجھے مجبور بنا دیا اور میں یہاں سے دور نوکری کرنے لگا اور میرا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ انیلا کا کافی وقت ٹیوشن سینٹر میں ہی گزرتا تھا۔ اگلی صبح انیلا جب ٹیوشن سینٹر کھول کر اندر داخل ہوتی ہے اور بچوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تو دروازے سے دانیال داخل ہوا اور کہنے لگا کہ بتائیں بورڈ کہاں پر رکھا ہے، میں لگا دیتا ہوں۔ انیلا اس کو بورڈ دیتی ہے اور وہ ساتھ مل کر دیوار پر وہ بورڈ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد انیلا کا ٹیوشن سینٹر مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ پھر سے ایک بار دانیال کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پہلی بار کی طرح دانیال پھر سے کہتا ہے کہ شکریہ ادا نہ کریں میرا، اور آگے بھی اگر کسی مدد کی ضرورت ہو مہربانی کر کے بنا کچھ سوچتے ہوئے مجھے فوراً کال کر دیجیے گا، میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ دانیال اب جب بھی اس راستے سے گزرتا تو ٹیوشن سینٹر میں ضرور چکر لگاتا تھا اور اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا، اور انیلا کو بھی اس کی مدد سے کافی ہمت حاصل ہوتی تھی۔ ایک دن انیلا سو رہی تھی کہ اچانک اس کے نمبر پر دانیال کے نمبر سے کال آئی۔ انیلا نے کال اٹینڈ کرتے ہی پوچھا کہ خیریت تو ہے، آپ نے رات کے اس ٹائم مجھے کال کی ہے؟ دانیال انیلا سے کہتا ہے کہ انیلا مجھے پتا ہے میں تمہیں آمنے سامنے کبھی بھی نہیں کہہ سکوں گا اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت ہے، اس لیے میں نے تمہیں کال کی ہے۔ میں نے جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اسی وقت مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی میری محبت کو نہیں ٹھکراؤ گی اور میرا دل کبھی نہیں توڑو گی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم میرے جذبات کو سمجھ پاؤ گی اور میری محبت کو اپنا کر مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤ گی۔ بھلے تم مجھے ابھی جواب نہ دو، تم سوچ سمجھ کے ہی مجھے جواب دینا، میں نہیں چاہتا کہ تم جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرو، یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے اور تمہیں پورا حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے حساب سے کرنے کا، جو تم چاہتی ہو تم وہی کرو۔ بس میں نے اپنے دل کی بات تمہیں بتائی ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہے اور مجھے یقین ہے تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرے حق میں ہی ہوگا۔ دانیال کی بات سن کر انیلا بے حد غصے میں آ جاتی ہے اور دانیال کو کہنے لگتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں کچھ بھی سوچنے کی؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے شادی کرنے والے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہے ہو؟ دانیال کہتا ہے، میں اپنے پورے ہوش و حواس سے بول رہا ہوں، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کروں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر تم میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہو تو انیلا بہت ہی غلط سوچ رہی ہو، میں ایسا انسان ہرگز نہیں ہوں، میں واقعی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے تمہاری ہاں کا بہت ہی بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ایسا کہہ کر دانیال کال کاٹ دیتا ہے اور انیلا گہری سوچ میں چلی جاتی ہے۔ اگلی صبح کو ٹیوشن سینٹر میں انیلا جب بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور چھٹی کا ٹائم قریب ہو چکا ہوتا ہے تو دانیال ٹیوشن سینٹر میں داخل ہوتا ہے اور انیلا کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے تمہارا جواب طلب کرنا چاہتا ہوں، تم جو بھی جواب دو گی مجھے منظور ہوگا۔ تو انیلا اسے کہتی ہے کہ تم مجھے کبھی بھی نہیں اپناؤ گے جب تم میری حقیقت سے واقف ہو جاؤ گے، اور میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک قصہ بتاتی ہوں۔
جسے سننے کے بعد تم خود ہی اپنے قدم پیچھے موڑ لو گے اور کبھی بھی مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہو گے۔ انیلا دانیال کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے، میں اپنے ماں باپ کی اولاد میں سے سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت ہی شوق تھا۔ میرے بابا جان مجھ سے بہت ہی محبت کرتے اور میری ہر خواہش کا خیال کرتے تھے۔ ایک دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ کافی ڈاکٹروں کو دکھایا پر میری طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے ماں باپ اس بات سے کافی پریشان تھے۔ ایک دن امی جان بابا جان سے کہنے لگیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب انیلا پیدا نہیں ہوئی تھی تو پاس ہی کے گاؤں میں ایک پیر صاحب سے میں نے تعویذ کروایا تھا، جس کے بعد انیلا میرے پیٹ میں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اب بھی انیلا کو اسی پیر صاحب کے پاس لے جانا چاہیے۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ میں بچپن سے ہی تمہیں اس پیر صاحب کے پاس دم کروانے لے کر جاتی تھی اور تمہاری طبیعت اس کے بعد ہی جا کر سنبھلتی تھی۔ تمہیں بچپن سے ہی اسی پیر صاحب کے دم کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اب بھی کچھ وہی چکر ہے۔ اماں مجھے جب اس پیر صاحب کے پاس لے کر گئی تو وہ ایک کوٹھی میں تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور کافی ساری عورتیں ان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس سے لگ رہا تھا کہ اس پیر صاحب نے کافی مرید بنائے ہوئے ہیں۔ اماں نے جا کر مجھے اس پیر صاحب کے سامنے بٹھایا اور اماں ان سے کہنے لگیں کہ پیر صاحب، یہ میری بیٹی ہے جو آپ کی ہی دعاؤں سے مجھے ملی تھی اور اب بھی مجھے آپ کی ہی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی ہے جس پر کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے دم کرنے سے ہی یہ ٹھیک ہوگی۔ کیسے بھی کر کے مجھے میری بیٹی ٹھیک کر کے دیں۔ اس پیر صاحب نے جب میری طرف دیکھا تو اس کی نظریں مجھے تیر کی طرح چبھ رہی تھی اور وہ مجھے دیکھنے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس دوران میں نے اماں سے 2-3 مرتبہ کہا کہ اماں مجھے یہاں سے لے کر چلو، مجھے یہاں پر نہیں بیٹھنا ہے، پر اماں تھی کہ اس کی پکی مرید بن گئی تھی، وہ تو یہاں سے اٹھنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ جب اس پیر صاحب نے مجھ پر دم شروع کیا تو مجھے کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھو۔ جب میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا تو انہوں نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے جھٹکا دے کر زبردستی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اس نے جیسے ہی دم کر کے پورا کیا تو ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور میں نے واپس آ کر یہ سارا قصہ اماں کو بتایا اور اماں کہنے لگیں کہ یہ تمہارا وہم ہے، کچھ الٹا سیدھا مت سوچو، وہ ہمارے پیر صاحب ہیں اور ہم ان کے مرید ہیں، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے، وہی تو ہماری دعاؤں کا دروازہ ہے۔ بہت سے دن گزر گئے، میرے ذہن سے تو یہ بات بالکل بھی نہیں جا رہی تھی اور ایک دن اچانک ہی وہ پیر صاحب ہمارے گھر پر تشریف لائے، جو کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اماں تو ان کی مرید نہیں تھی، بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا اور چارپائی پر میرے جہیز کے لیے بنائی گئی خوبصورت ہاتھ کے کام کی کڑھائی ہوئی چادر نکال کر بچھائی اور ان کو بٹھایا۔ اماں تو خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہی تھی۔ ان کا پیر صاحب گھر آیا تھا، جو کہ کسی بھی مرید کے گھر پہلے کبھی بھی نہیں گیا تھا، اور پیر صاحب پھر سے مجھے اپنی نظروں کا نشانہ بنا رہے تھے، جو کہ مجھے تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ اور ان کے جانے کے فوراً بعد ہی میں نے اماں کو کہا کہ اپنے پیر صاحب کو بول دیں کہ ہمارے گھر پر نہ آئیں، مجھے ان کا یہاں پر آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ کے پیر صاحب مجھے بہت ہی بری نظروں سے دیکھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں ان کا اسی جگہ پر قتل کر دوں۔ یہ بات کہنے کے بعد اس دن اماں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا اور 2 دن اماں نے مجھ سے بات تک نہیں کی تھی کہ میں نے ان کے پیر کے بارے میں ایسی غلط الفاظ کیوں استعمال کیے۔ ان کا پکا یقین جو تھا ان پر۔ اب تو پیر صاحب ہر دوسرے دن ہمارے گھر آنے لگے اور میں نے یہ ساری بات ابا کو بتا دی، اور اب تو ابا کو بھی ان پر تھوڑا بہت شک ہونے لگا تھا اور وہ بھی اس بات پر سوچنے لگے تھے کہ ان کی نظریں مجھ پر ہیں، ورنہ اتنے بڑے پیر جن کے پاس اتنی ساری عورتیں جاتی ہیں، وہ بھلا ہمارے گھر پر ایسے ہر دوسرے دن کیوں آئیں گے۔ آخرکار اس پیر نے اپنے دل کی بات اگل ہی لی اور اپنی جھوٹی باتوں میں میری اماں کو پھنسا لیا۔ اماں سے کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی پر کالے جادو کا سایہ ہے۔ اماں کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا اور وہ ابا سے کہنے لگیں کہ ہمیں پیر کے آستانے پر جانا چاہیے اور وہاں پر کچھ دن رہ کر انیلا پر دم کروانا چاہیے تاکہ کالے جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ ابا نے اماں کو کہا جمیلہ، تم پاگل ہو گئی ہو، تم پیر کی جھوٹی باتوں میں اس قدر اندھی ہو گئی ہو کہ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پر میں ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں، میں سب کچھ دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں کہ کس انسان کی نظر کیسی ہے۔ اگر اپنی بیٹی کا بھلا چاہتی ہو تو اس پیر کو اپنے گھر آنے سے روکو اور اس کی باتیں ماننا بند کرو۔ ہماری بیٹی بیمار ہوئی ہے، میں اس کا خود علاج کرواؤں گا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تم اپنے دل میں جو وہم پال رہی ہو اسے نکال دو۔ جب یہ سلسلہ اور اماں ابا کی لڑائی اس بات پر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی تو اماں نے جا کر یہ ساری بات پیر صاحب کو بتا دی تھی کہ ابا نہیں چاہتے کہ میں اپنی بیٹی پر آپ سے دم کرواؤں، اور اماں گھر واپس آ گئی۔ بس کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک سے پتہ چلا کہ ابا کو کسی نے کھیتوں میں جا کر قتل کر دیا ہے، پر ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل بھی نہیں تھی کہ پیر صاحب بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ ابا کا قتل پیر صاحب نے ہی کروایا تھا مجھ سے شادی کرنے کے لیے اور مجھے پانے کے لیے، کیونکہ ابا ہرگز بھی میری شادی اس 70 سال کے پیر صاحب سے نہ کرواتے، اور ابا کو تو ان کا ہمارے گھر آنا اور اماں کو اپنی باتوں میں پھنسانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ابا کے فوت ہونے کے بعد جب اماں کی عدت ختم ہوئی تو پیر صاحب پھر سے ہمارے گھر آنا شروع ہوئے اور اماں سے کہنے لگے کہ تمہارے گھر پر اور تمہاری بیٹی پر کالے جادو کا سایہ منڈلا رہا ہے، اور اماں اس پیر صاحب کو کہنے لگیں کہ اب تو میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے سر سے شوہر کا سہارا بھی چھن چکا ہے، میرا اب اس دنیا میں اس بیٹی کے علاوہ اور پیر صاحب آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے،
مجھے اپنی دعاؤں میں لے لیں اور مجھے اس سے کالے جادو سے چھٹکارا دلوا دیں۔ پیر صاحب نے اماں کو کہا کہ تمہاری بیٹی پر کالے جادو کا سایہ تبھی ختم ہو سکتا ہے جب وہ 40 دن مسلسل مجھ پر دم کریں گے، اور یہ بات میں ماننے کے لیے ہرگز راضی نہ تھی کہ میں 40 دن اس پیر صاحب کے ساتھ رہوں، ان کے آستانے پر۔ اماں اور اس پیر صاحب کی بہت ساری کوششوں کے بعد جب میں نہ مانی تو اس پیر نے اماں کو کہا کہ تم اس لڑکی کی شادی میرے ساتھ کر دو، کیونکہ یہ میرے آستانے پر ایسے چلنے پر راضی کبھی بھی نہیں ہوگی، ورنہ تمہاری بیٹی کی زندگی جا سکتی ہے اور تم اپنی بیٹی کی جان سے جاؤ گی۔ اس بات سے اماں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ اس پیر نے اماں کو بہت ہی زیادہ ڈرا دیا تھا۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا کہ اگر تم پیر صاحب سے شادی نہیں کرو گی تو میں خودکشی کر لوں گی اور اپنی جان لے لوں گی۔ میں تمہارے باپ کو پہلے ہی کھو چکی ہوں، تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے اماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، پر اس پیر صاحب نے اماں کو اپنی باتوں میں اس قدر پھنسا لیا تھا کہ وہ اب ان کا وہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ ایسا کہنے کے بعد اماں نے چھری اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹنے لگی، جو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے فوراً ہی پیر صاحب سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ 70 سال کا بڈھا تھا اور میں 17 سال کی نوجوان خوبصورت لڑکی۔ محلے کی جس عورت کو پتہ چلا تھا کہ اماں میری شادی اس بڈھے پیر صاحب سے کروا رہی ہے، تو ہر عورت نے اپنی طرف سے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر اماں تھی کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور سب عورتیں توبہ توبہ کر رہی تھیں، اور میں دن رات بس روئے جا رہی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا، اور اماں سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کالے جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور ایک دن وہ جھوٹا پیر صاحب اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے میرے گھر آ گیا۔ نکاح سے پہلے میں نے اپنے اسٹور روم سے چوہے مارنے والی دوا اٹھائی اور اپنے پرس میں ڈال دی۔ وہ پیر صاحب صرف 3 لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر پر آیا تھا نکاح کرنے کے لیے۔ جیسے ہی نکاح ہو گیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے اماں کو کافی دلاسے دینے لگا کہ میں اب تمہاری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، تم اب دیکھنا تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور میں اس پر روز دم کیا کروں گا، کالے جادو کا اثر اب اس پر سے ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر اماں تو جیسے خوش ہونے لگی کہ جیسے میری بیٹی کی جان بچ گئی، اور وہ سکون کا سانس لینے لگی۔ میں جیسے ہی اس پیر صاحب کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی پہلی بیوی وہاں پر موجود تھی اور اس کے 4 بیٹے تھے، جو کہ بہت ہی چالاک اور ہوشیار تھے۔ یہ بات مجھے اسی وقت پتہ چل گئی تھی کہ میرا اس گھر میں جانا ان کو بالکل بھی گوارا نہ تھا۔ وہ میری شادی کی پہلی رات تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی اور وہاں پر جا کر میں بیڈ پر بیٹھ گئی تو پیر صاحب کمرے میں آئے۔ میں نے ان کے آنے سے پہلے ٹیبل پر پڑے ہوئے دودھ کے گلاس میں وہ چوہا مارنے والی دوا ڈال دی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے وہ دودھ پیا تو وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہ رات یوں ہی گزر گئی، اور میں نے اس رات ان کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اگلی صبح جب ہوئی تو میں باہر جا کر اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کو زور زور سے بلانے لگی کہ جلدی یہاں پر آئیں، پیر صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے ہوئے آئے اور کمرے میں داخل ہو گئے اور پیر صاحب کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ انہوں نے جب چیک کیا تو پیر صاحب اپنا دم توڑ چکے تھے، اور وہ سب لوگ رونے چلانے لگے۔ پیر صاحب کی میت پر کافی لوگ آئے تھے، اور جو بھی وہاں پر آ رہا تھا سب لوگ ہی مجھے قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ اماں تو جیسے ایک بار پھر صدمے میں آ گئی تھی۔ پیر صاحب کے مرنے کے بعد جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اماں کے ساتھ گھر جانے کا فیصلہ کیا، پر پیر صاحب کی بیوی اور ان کے بیٹوں نے مجھے وہیں پر روک لیا اور مجھے جانے نہیں دیا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تم پیر صاحب کی بیوی ہو اور تمہیں اپنی عدت اسی گھر میں پوری کرنی ہوگی، اور وہ لوگ اس قدر مجھ سے غصہ ہو رہے تھے اور مجھے پیر صاحب کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، جو کہ سچ تو تھا، پر میں نے ان لوگوں کو بتایا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری عدت کا دوسرا مہینہ چل رہا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میری امی جان اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ میرا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا، پر ان ظالم لوگوں نے مجھے امی جان کی میت پر بھی جانے نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ میرے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ پر بہت ہی زیادہ ظلم کیے تھے اور بہت ہی ظالم لوگ تھے۔ میری عدت کا 4تھا مہینہ شروع ہو چکا تھا جب ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر سے نکالنے کا ارادہ کر لیا تھا، پر میرے پاس اب کہیں بھی جانے کا راستہ نہیں تھا۔ جب میں جانا چاہتی تھی تو ان لوگوں نے مجھے امی کے ساتھ جانے نہیں دیا تھا۔ اب تو میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں تھی، میں کس کے پاس جاتی؟ اب میں اس اتنی بڑی دنیا میں اکیلی ہو چکی تھی، اب میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر میں رہوں گی، چاہے میرے ساتھ کتنے بھی ظلم کیوں نہ رہیں۔ میرا اس گھر میں 5واں مہینہ تھا اور اب میں اس ماحول میں رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ محلے کے لوگوں کے ساتھ میں بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آتی تھی اور محلے کے سبھی لوگ میری بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتے تھے۔ مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میں سب کی مدد کرتی تھی، اور اسی وجہ سے سب لوگ میرے ساتھ پیار سے پیش آتے تھے۔ اور یہ بات پیر صاحب کی پہلی بیوی سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی میری تعریف کرے، کوئی میرے ساتھ پیار سے پیش آئے۔ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے 7 ماہ گزرے تھے کہ ایک دن اس ظالم عورت نے مجھ پر گھٹیا الزام لگایا کہ میں محلے کے مردوں کے ساتھ چکر چلاتی ہوں اور میرا کردار خراب ہے۔ میں نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی پوری کوشش کی تھی، پر وہ ظالم عورت اور اس کے بیٹے مجھ پر ظلم کرتے جا رہے تھے، اور مجھے آخرکار اس گھر سے نکال کر باہر راستے پر دھکا دے دیا، اور سب لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ بد کردار عورت ہے۔ دانیال، یہ ہے میری کہانی۔ اب تو مجھے بتاؤ، کیا تم اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو دانیال نے انیلا سے کہا کہ انیلا، تم مجھے کسی بھی حال میں قبول ہو،
میری محبت کوئی جھوٹی محبت نہیں ہے، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، تم جیسی بھی ہو مجھے قبول ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔